بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ احساس رمضان 7 نیوز کی اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ ہر روز ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے افطار کی مبارک ساعتوں میں، گھڑیوں میں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ مالک نے ہماری زندگی میں ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ خوبصورت لمحات، یہ گھڑیاں اور یہ ماہ مبارک ہم سب کو عطا کیا ہے۔ عشر رحمت کی مبارک ساعتیں اور افطار کی یہ گھڑیاں اور آپ لوگوں سے ملاقات کا روز جہاں ہوتی ہے، مختلف موضوعات پر گفتگو اپنے علماء سے ہوتی ہے، اور بات جہاں پر صحت کی آئے، میڈیکل اعتبار سے آئے تو مختلف جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروگرام کا مکمل حصہ ہیں وہ یقیناً آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں وہ کون سی شخصیت ہے۔ آج کے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں اور آج کے موضوع کی جانب پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری اس افطار ٹرانسمیشن کا مکمل حصہ ہیں آپ، اور آپ سے ہماری جو گفتگو رہتی ہے تمام دیکھنے والے سننے والے اس تمام گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں۔ انتہائی محبت بھری شخصیت عزت مآب جناب قبلہ ڈاکٹر میاں منور حسین صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ ہر روز کی طرح آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو صحت اور عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے آج کے موضوع پر گفتگو کے لیے آج احساس رمضان میں بالکل پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ حضرت علامہ ذیشان اختر چشتی صاحب آپ کو آج کے پروگرام میں ویلکم۔ دعوت صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، نوجوان ممتاز و محترم خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے محترم عزت مآب جناب سید زید الرضا قادری صاحب ہماری نشریات کا حصہ بنے ہیں۔ شاہ صاحب کے بلا کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے محمد عمر ضیائی نقشبندی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کو بھی خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، عشر رحمت کی یہ مبارک ساعتیں ہیں اور ہر روز ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کر رکھا ہوتا ہے جس پر ہم اپنے علماء سے ہماری مکمل جو ہے وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں گفتگو رہتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع اپنے علماء کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، توبہ کا جو تصور ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ مکمل گفتگو اپنے علماء سے کی جائے گی، اور پھر اس تمام موضوع کے حوالے سے جو سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ علماء کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں اور انتہائی آسان طریقے سے، تاکہ تمام دیکھنے والے سننے والے اس پر جو ہے وہ عمل کر سکیں۔ آئیے باقاعدہ آغاز پروگرام کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ عمر ضیائی نقشبندی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں آج کے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ یہ سعادت حاصل کرتے ہوئے ہماری افطار کی اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دوا دینا، لجپال نبی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر
دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا دل روندا جاندے نے جدوں لوگ مدینے نوں دل روندا جاندے نے جدوں لوگ مدینے نوں ہن سانوں یا آقا دربار بلا لینا ہن سانوں یا آقا دربار بلا لینا لجپال نبی میرے دردان دوا دینا آسیدی تمنائے روے آکے مدینے وچ پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا ماشاءاللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ عمر ضیائی نقشبندی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور دعائیہ کلام التجا اپنے مالک کائنات کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے۔ ناظرین محترم، یقیناً ماہ مبارک جو مالک نے ہم سب کو عطا کیا ہے، ہر گھڑی جو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے، سحر کا وقت ہو، وقت افطار ہو، تراویح کا وقت ہو، اور یہ راتوں کی جو شب داری ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ مالک نے ہم سب کو یہ لمحات عطا کی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا موقع پروردگار نے ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور یہ بھی ایک انداز محبت ہے ہم سب لوگوں کے یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے، ڈاکٹر صاحب قبلہ ہوں، علماء پروگرام کا حصہ ہوں، جہاں پر علماء سے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، وہیں پر ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ صحت پر بھی بات کی جائے، اور صحت کی جب بات آتی ہے تو یقیناً ڈاکٹر صاحب قبلہ کا نام، ڈاکٹر میاں منور حسین صاحب کا نام جو ہے وہ ہماری زبانوں پر ہوتا ہے، جو تمام آپ کے دیکھنے والے ڈاکٹر صاحب کے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز ہم جو ہے وہ صحت پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے تمام ناظرین کی، دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی اس اعتبار سے بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کی جائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع اس کا بتایا آپ کو کہ توبہ کا جو تصور ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو توبہ ہے اپنے رب کے حضور، وہ اصل میں ہے کیا، اس کا جو تصور ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں حضرت علامہ ذیشان اختر چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ پہلے آپ اپنے انداز میں اس کو ڈیفائن کیجیے، پھر انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدقت یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و ناظرین، آج کا جو خوبصورت موضوع ہماری ٹرانسمیشن کا ہے توبہ کے حوالے سے، تو قرآن کریم جو توبہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ، اور اس طرح سے معافی مانگو، اس طرح سے معافی مانگو کہ ایک دفعہ جب معافی مانگ لی ہے تو دوبارہ پھر اس طرف جانا ہی نہیں ہے گناہوں کی طرف۔ اللہ، ایسی توبہ کرو، توبہ نصوحا کا کہ لفظ ہیں قرآن کریم کے،
اور قرآن کی جو تشریح ہے، توضیح ہے، وہ ہمیں جس ذات نے سمجھائی ہے، جو گتھیاں الجھی ہوئی تھی قرآن کریم کی، جو سلجھائی ہیں ہمارے کریم آقا نے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے حوالہ سے ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جان عالم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور توبہ کے حوالے سے امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں بڑا خوبصورت وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ توبہ بندہ کرے، اس کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو اس نے گناہ کیا ہے اسے گناہ سمجھ کے اس پر شرمندہ ہو، اور پھر دوسری شرط جو امام غزالی علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے اور پھر اس طرح سے توبہ کرے کہ اس کا عزم مصمم ہو کہ آئندہ سے میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں۔ تو ایسی توبہ انسان کو کرنی چاہیے، وہ نہ ہو کہ توبہ کی پھر کی افتری توبہ پہ توبہ کر اٹھی، کہ بندہ ادھر سے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، ادھر سے توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہو، یا اللہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہو، یا اللہ آج کے بعد دودھ میں پانی نہیں ملے گا، سود نہیں کھاؤں گا، رشوت نہیں لوں گا، ادھر سے توبہ کر رہا ہے اور پھر ادھر جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسی توبہ کرے وہ تو اللہ سے مذاق کر رہا ہے، اور جو خالق سے مذاق کرے پھر خالق اس کا انجام ایسا کرتا ہے کہ وہ انجام لینے میں بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، اور نبی علیہ السلام، اور بندہ یہ اپنے دل میں یہ ذوق میں یہ نہ سوچے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں بد کردار ہوں، میرے تو گناہ ہی اتنے ہو گئے ہیں کہ اب میں بھی توبہ کر سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے، آسمان کا چپا چپا اس کے گناہوں سے بھر جائے، پھر وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ، آ جائے بس ایک دفعہ آ جائے اور آ کے کہے اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مجھ پہ کرم کر دے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا زمین کے چپے چپے پہ گناہ کیا، آسمان کے چپے چپے پہ اس کے گناہ نقش ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے رحیم کہا ہے، اس نے مجھے کریم کہا ہے۔ تھوڑی دیر ہو گئی اس کے آنے میں لیکن آیا تو ہے نا میری بارگاہ میں، آ تو گیا نا میری بارگاہ میں۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال توبہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ صحابہ کے بعد کی مجلس سجی تھی، کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک دیہاتی ریگستان کی طرف سفر کرے صحابہ، اور اونٹ پہ اس کا سارا ساز و سامان ہو، اور جب وہ تھک جائے، ہار جائے، اور ایک درخت کا سایہ تلاش کرتے کرتے وہ ایک جگہ تھک کے بیٹھ جائے، جب وہ بیٹھے اور اس کی آنکھ لگ جائے، جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اونٹ بھی غائب ہے، جس پہ سارا کھانا پانی آشیائے خورد و نوش تھی وہ ہے ہی نہیں۔ تو صحابہ بتاؤ وہ کتنا پریشان ہوگا۔ حضور کے صحابہ یک زبان ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، وہ بڑا پریشان ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں وہ اتنا پریشان ہوگا تمہاری ذہن کی صدا وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، لیکن وما هو علی الغیب بدنین کا دریا حضور نے بہایا۔ حضور فرماتے ہیں وہ اتنا پریشان ہوگا کہ تمنا موت کی لے کے وہیں سو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ تمنا لے کے سو گیا، اس کی آنکھ لگی، پھر دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ بھی اس کے سامنے ہے، وہ ساز و سامان بھی وہیں کا وہیں ہے۔ ایسے صحابہ بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا۔ حضور کے صحابہ یک زبان ہو کے کہتے ہیں اس کی خوشی تو دید نہیں ہوگی، ہم بیان نہیں کر سکتے وہ کتنا خوش ہوگا کہ ایک بندے کی آخری سانسیں ہوں اور پھر آخری سانس سے اللہ اس کو حیات دے دے تو اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ صحابہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بندے نے یہ کہنا تھا کہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، وہ خوشی اتنی ہوئی کہ کہنے لگا تو میرا بندہ، میں تیرا خالق۔ خوشی خوشی میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا صحابہ توبہ کا دامن نہ چھوڑنا، توبہ کا دامن نہ چھوڑنا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، خوشی اتنی ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، بد کردار ہے،
اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیتا ہے نا تو اس اونٹ ملنے والے سے بھی اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت آغاز حضرت علامہ قدر شان اختر چشتی صاحب نے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے کیا ہے, اور یقیناً وہ کریم ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اور ایک دفعہ بس اس کی بارگاہ میں اگر سر جھکایا جائے اور اپنے لفظشیں اور اپنے تمام معاملات اس بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو یقیناً وہ کرم کرنے والا ہے. وہ جو واقعہ ایک بارہا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ وہ ایک شرابی جو تھا اور اس نے جب بس یہ نیت کی جو ہے وہ دیکھ کر سارے معاملات کو کہ میں اب یہ کام چھوڑ دوں گا, اور اس کو موت آ گئی تو میرے مالک نے اس کی اس نیت پر ہی اس کو جو ہے وہ جنت عطا کر دی. مطلب اس نے سچے دل سے اپنے جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں نیت کر لی کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا, اور مالک نے اس کا وقت قریب آ گیا تو اس کے بعد زندگی ایسی بدلی. مطلب جب مالک کی کائنات کی بارگاہ میں چلا گیا, کی زندگی تو ہے ہی وہ نا جی, جس کا ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے وقت پہ مقررہ پہ ہمیں اپنے رب کے حضور جو پیش ہونا ہے. تو یہ بہت وسیع موضوع ہے جی آج کا. انشاءاللہ ابھی ہماری گفتگو جاری ہے, مزید انشاءاللہ سیاست کنٹینیو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہماری مکمل ٹرانسمیشن کا جو کہ حصہ ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم صحت کے اعتبار سے جہاں پر بات کرتے ہیں ہر روز, تو ایک اس کا بھی ہم ٹاپک ایک موضوع دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے, اور کچھ ہمیں میسیجز جو ملتے رہتے ہیں, آپ کو بھی ظاہر ہے واٹس ایپ پہ لوگ جو آپ سے پیار محبت کرنے والے ہیں. تو ایک بہت جو ہے وہ لا علاج ایسی بیماری جس کو کہا بھی جاتا ہے اور ہے بھی, دیکھنے میں آتا ہے, کینسر کے حوالے سے جو لوگوں میں بڑی پریشانی پائی جاتی ہے. اچھا, اب یہ اس کی اقسام کیا ہیں, اس کی اقسام ہوتی کتنی ہیں, اور کس حد تک یہ کینسر کے معاملات جو ہے وہ انسان کی باڈی پر اثر کرتے ہیں, اور اصل میں کینسر ہے کیا, اس کے پھیلنے کی ہے اس کی بیس جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ کی اجازت ہے گفتگو کا آغاز. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. بیسیکلی کینسر جو ہے نا, ہم بینگ اے مسلمان تو یہ لفظ ہی غلط ہے کہ ہم کہیں کوئی ایسی بیماری ہو جس کی شفا نہ ہو. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا ساتھ. ہم لوگوں کی کم عقلی ہے یا کم سورس ہے کہ ہم اس تک پہنچتے ہیں. جب بھی ہم نیچر سے ہٹتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز جب اپنی شکل بدلتی ہے تو بیماری کی شکل اختیار کرتی ہے. اسی طرح ہماری باڈی کے سیل جب اپنی شکل چینج کرتے ہیں اور ان کو پراپر آکسیجن پرووائڈ نہیں ہوتی, کیونکہ آکسیجن ہمارے جسم کا نا ایک اہم حصہ ہے, ہماری زندگی چاہیے ہی آکسیجن پہ. کینسر کی بہت سی اقسام ہیں, 100 کے قریب اس کی اقسام ہے, اور ہم اس کی ابھی تک کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کر چکے, دیکھ چکے. لیکن اس میں اب یہ ہے کہ اگر پہلی سٹیج پہ کینسر ہے تو اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے, دوسری سٹیج پہ بھی علاج ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کینسر کا انتظار کریں, کچھ ایسے سورس ہیں, کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جن کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم کینسر جیسی موضوع مرض سے بچ سکتے ہیں. کینسر کے اگر اقسام میں اگر دیکھتے ہیں تو اس میں برین ٹیومر ہے, برین کا کینسر ہے, بریسٹ کینسر ہے, پروسٹیٹ کینسر ہے, لنگس کینسر ہے, اور سروائکل کینسر ہے. یہ میجر بیماریاں ہیں جو ہمیں آج کل روٹین میں نظر زیادہ نظر. اب اگر آپ نے ایک واقعہ سنا ہو, دیکھا ہو, ہسٹری میں بھی ہے, ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب ایٹم بم بنا تھا تو اس کی تابکاری کے اثرات آج تک وہ لوگ بھگت رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی مصنوعی اشیاء ہیں نا, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کینسر کی وجہ بنتی ہے. تو اگر ہم اس کو, کیونکہ یہ ٹاپک کافی لمبا ہے, تو میں مختصر سا بیان کرتا ہوں کہ اگر ہم کھانے پینے کی کچھ چیزوں میں اگر ہم احتیاط کر لیں تو ہم بہت سے کینسر جو ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. مثلا پریشر کوکر ہے, تو اس میں جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو کھانا پکتا نہیں, اس میں کھانا پھٹتا ہے کیونکہ پریشر سے بنتا ہے. تو کھانا اپنی اصل جو شکل ہے وہ کھو دیتا ہے. اگر پریشر کوکر کو آپ اپنے کچن سے نکال دیں تو آپ کافی حد تک معدے کی بیماریوں سے, لیور کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کھانا نہیں کھاتے, آپ ایک پھٹا ہوا کھانا, مطلب ایگزاسٹ چیز ہے, گیس ہے, وہ سارے جو اس کے معاملات. اب ہمارے کچن کا ایک دوسرا بہت بڑا اہم سورس ہے, وہ ہے اوون. ابھی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے کہ اوون میں جب آپ فریز کیا ہوا کھانا گرم کرتے ہیں
تو وہ کھانے میں جو الیکٹرک ویوز آتی ہے ٹھیک ہے. وہ کھانے کی نہ صرف شکل بگاڑ دیتی ہے بلکہ جب وہ کھانا آپ کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے سیل جو وائٹ سیل ہیں ان کی بھی شکل بگاڑ دیتی ہے. اللہ. میں ڈاکٹر صاحب مزید ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں چونکہ بات سے ہی باتیں بہت نکلتی ہیں اور جو آپ نے خاص پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ٹاپک. پہلی جو بات آپ نے کی پریشر کوکر کے حوالے سے تو وہ تو ہر گھر میں بڑا عام ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے. جتنی آپ دیکھ لیں کہ جتنی جس وقت سے ہم سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں آپ کی ایج کی ایوریج کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے نوٹ کیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو پریشر کوکر کی جگہ ہمارے پاس متبادل ہے. آپ اسٹیل کا برتن یوز کر سکتے ہیں, سلور کا بھی نہیں یوز کر سکتے کیونکہ سلور بھی جو ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ یوز گھستا رہتا ہے تو وہ کھانے میں شامل ہوتا ہے اور یہ ایسے کیمیکل ہے جو آپ کی باڈی سے آؤٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ جا کر یا تو آپ کے اسٹامک میں بیٹھ جاتے ہیں یا آپ کے فلٹریشن پلانٹ میں گردوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا لیور کو کرتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ لیور, گردے اور اسٹامک کے کینسر سے بچنے کا پہلا سورس آپ کا پریشر کوکر ہے. دوسرا جب میں نے یہ آپ کو اوون کا بتایا, مائکرو ویو اوون کا بتایا, تو ابھی لیٹسٹ ریسرچ جاپان نے 2022 میں اس سن میں اپنی ٹوٹل مائکرو ویو اوون انڈسٹری بند کر دی. اچھا. انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ ہمارے جو سائنسدان ہیں, جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے سائنسدان ہیں, انہوں نے ایک ریسرچ پروگرام کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم پھٹے تھے ان کے جو تابکاری اثرات ہیں وہ آپ کے سیم اثرات آپ کے مائکرو ویو اوون میں آ رہے ہیں. اللہ. اب ہم کچن میں ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو ہمیں اس طرح کے تابکاری اثرات دے رہی ہے. انہوں نے یہ نیچرل ہے, بلکہ کچن میں کیا رکھی ہے, 2-3 دن پڑے ہیں لوگوں کے, 2-3 دن اپنے کمروں میں پڑے ہیں پڑے ہوئے, تو وہ انہوں نے ٹوٹل انڈسٹری بند کر دی. ٹھیک ہے. تو مائکرو ویو اوون میں جو کھانا آپ فریزر سے نکال کر رکھتے ہیں اس کی کیمیکل جو وہ یہ ہے کہ وہ کھانے سے جب ویوز گزرتی ہیں نا تو الیکٹرانک ویوز ہوتی ہیں. آپ بجلی کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنی ہوئی. اب وہ ویوز آپ کے کھانے سے گزر گئی اور کھانے سے گزر کر جب وہ آپ کے اسٹامک میں جائیں گے تو ان میں کوئی فعالیت نہیں رہی. تو وہ آپ کے جو وائٹ سیل ہے, ہمارے جو بیسیکلی وائٹ سیل ہے وہ ہماری باڈی امیونٹی ہے, ہماری ہر بیماری کو روکتے ہیں اور ہم اس کو وائٹل فورس کہتے ہیں جو ہماری قوت مدافعت ہوتی ہے. تو ڈائریکٹ وہ اسی کو ویک کرتے ہیں اور کینسر اس وقت تک آپ کی باڈی میں صلاحیت نہیں کر سکتا جب تک آپ کے وائٹ سیل اسٹرانگ ہے. اور اکثر ایسا دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک بندہ وہ اپنی طبی عمر تک چلا گیا اور پتا چلا کہ اس کو کینسر بھی تھا. یعنی کینسر ڈائریکٹ آپ کی موت کا سبب نہیں بنتا جب تک آپ کی باڈی امیونٹی اسٹرانگ ہے. سلو پوائزن کے حوالے سے تو یہ کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ہم بڑے فاسٹ ہو گئے ہوئے ہیں کھانے پینے میں, تو پہلا دوسری کچن آپ اپنے کچن سے مائکرو ویو اوون کو نکال دیں. اس کا جو اثرات ہیں وہ میں نے بتایا. اس میں اور ہے کہ ایک ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جو ہم جو آج کل لیٹسٹ توے استعمال کرتے ہیں جس میں نان اسٹک وغیرہ نان اسٹک جو برتن ہے ان کے اوپر جو کیمیکل لگا ہوتا ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ ابزرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے کھانے میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے جب آپ کی باڈی میں جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی باڈی اس کو ہضم نہیں کرتی. وہ جب ہضم نہیں کرے گی تو وہ آپ کی باڈی میں جو چیز بھی آپ کی باڈی میں اسٹور ہوگی وہ آپ کے کینسر کا موجود بنے گا. تو یہ نان اسٹک برتن نہیں کریں. ایک اور ہمارے کچن میں بہت بڑی چیز ہے وہ ہے جو ہم کھانے کو گرم رکھنے کے لیے وہ پیپر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پلاٹینم پیپر اس کو کہتے ہیں. کھانا اس میں گرم رہتا ہے. وہ بھی کھانے کو جب آپ گرم کرتے ہیں تو اس کے بھی جو اثرات ہیں وہ بھی کھانے میں جذب ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی اپنے کچن سے نکال دیں. ایک اور بہت بڑی چیز ہے آپ کے کچن میں وہ ہے پلاسٹک کی بوتل. آپ جب پلاسٹک کی بوتل کھانا اس میں پانی گرم کر کے رکھتے ہیں, فریزر میں ٹھنڈا پانی کر کے اس میں رکھتے ہیں, تو جب وہاں سے نکالتے ہیں تو وہ بھی اپنی کیمیکل چینج کرتے ہیں. جیسے آپ کولڈ ڈرنک لیتے ہیں تو کولڈ ڈرنک بھی دیکھیں آپ گرمی میں کس طرح گرمی میں وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے دکانوں پہ مارکیٹ میں, پھر اس کو آپ فریزر میں رکھتے ہیں پھر اس کو نکالتے ہیں تو ہم اس کی شکل بگاڑ دیتے ہیں, اس کی ساری افادیت جو ہے نا وہ کھو جاتے ہیں جب وہ گرم ہونے کے بعد ٹھنڈی میں جاتی ہے اور ٹھنڈے ہونے کے بعد جب آپ کے پیٹ میں جاتے ہیں. تو پلاسٹک کے برتن
نان اسٹک برتن، پریشر کوکر اور مائکروویو اوون، اگر یہ 4-5 چیزیں آپ اپنے کچن سے ریموو کر دیں تو میں انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے حوالے سے گارنٹی دیتا ہوں کہ 80% کینسر آپ کی باڈی سے ختم ہو جائے گا. کیا بات ہے جی، خوبصورت. تو یہ جتنا نیچر اس میں آپ کہتے نہیں پریشر کوکر یا کیا استعمال کریں، تو پریشر کوکر کی جگہ آپ مٹی کے برتن نہیں، بلکہ آپ دیکھیے گا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد آپ کو تو خواتین نے کہنا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سارے برتن اٹھا کے باہر کر دیے، اسٹیل کے برتن آ گئے، نکال دیں، وہ بھی نکال دیں. لیکن جو کہ ٹیکنیکل جب چیزیں آتی ہیں تحقیق کے بعد جب پتہ چل رہا ہے. میں اپنے ناظرین کو آپ کا 7 نیوز کے ریفرنس اور ہمارے جو پروڈیوسر روی صاحب کے ریفرنس سے یہ بتا دوں کہ نوٹ کر لیں آپ کہ بلڈ پریشر کا مریض ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. آپ بتائیں نا کہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا. اس کی وجہ ہے دل کا مریض مکمل ٹھیک کیوں نہیں ہوتا، شوگر کا مریض مکمل ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے میڈیسن کھا لیتے ہیں، دوسری طرف ہم بیماری کو دوبارہ اپنے جسم میں انڈیر رہے ہوتے ہیں مائکروویو اوون کی صورت میں، پریشر کوکر کی صورت میں، اور وہ ہماری باڈی امیونٹی کو خراب کر رہا ہے. ایک طرف ہم دوائی میڈیسن لے رہے ہیں کہ ہمارا یہ سسٹم ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سسٹم کو خراب کرنے والی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی اگر صحت کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے کسی نان اسٹک برتن والوں سے یا مائکروویو اوون سے. یہ ریالٹی آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں. جاپان والوں کی ریسرچ دیکھ لیں، انہوں نے مائکروویو اوون ٹوٹل بند کر. ہماری جانب سے اور ڈاکٹر صاحب کی جانب سے بتانا مقصد تھا، باقی انتخاب آپ کا اپنا فیصلہ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں تو ایسا عمل کر لیں، نہیں چاہتے تو پھر ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہمارے لیے تو یہ بڑا اچھا چیز ہے. ہمارے تو روزگار میں اضافہ کرنے کے لیے مائکروویو اوون اور پریشر کوکر. ناظرین محترم، گفتگو جاری ہے ساس رمضان میں، اور ماشاءاللہ علماء بھی ہیں ساتھ میں، آقا کریم کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی صحت پر باتیں ہو رہی ہیں. اور جب صحت پہ بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے بہت سے خاص پوائنٹ جو ہوتے ہیں جن کو ہم نے عیاں کرنا ہوتا ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر احساس رمضان 7 نیوز پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. ڈاکٹر میاں منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علامہ ذیشان اختر صاحب، سید زین الرضا قادری صاحب، عمر سیائی نقشبندی صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب قبلہ سے بہت ہی تفصیل گفتگو ہماری جاری ہے اور جاری ابھی رہے گی انشاءاللہ. اور بلکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے خواتین جو ہے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ بہت سی چیزیں آپ نے ہمارے کچن سے نکال دی ہیں. لیکن جاتے جاتے ہم نے بریک پہ یہ بات وضاحت کی ہے کہ یہ ساری چیزیں یقیناً جو موجودہ وقت کے اعتبار سے جو ریسرچ ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور جو تحقیق کے بعد اس کا فیصلہ ہے بقیہ یقیناً آپ کا اپنا انتخاب ہے. اگر آپ لوگ صحت مند زندگی چاہتے ہیں اور اپنی صحت چاہتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی چیزوں سے بچنا ہوگا. وہ پرانے وقتوں میں دیسی جب وہ معاملات ہوا کرتے تھے تو ظاہر ہے اس میں صحت بھی ہوتی تھی، اس میں برکت بھی ہوتی تھی، اس میں جو ہے وہ چیزوں میں ذائقہ بھی ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ آپ کو چیز کھا رہے ہیں، کہ آپ کو چیز پی رہے ہیں. آج کل آپ دیکھ لیں مشروبات میں بھی اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہ ذائقہ، وہ چیزیں ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں. اور اس کی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے ایسی چیزوں کا سہارا لے لیا ہے. جب ایسی چیزوں کا سہارا لیا ہے، بلکہ سہارا پھر ایسا لیا ہے کہ اب ہم ان کے علاوہ چلتے ہی نہیں اپنے زندگی کے معاملات کو. تو انشاءاللہ مزید چیزیں ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہم پیش کریں گے. سید زین الرضا قادری بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. توبہ کا تصور جو ہے قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں، اس پر بھی اپنے علماء سے ہماری گفتگو جاری ہے. اور علامہ ذیشان صاحب نے پہلے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. میں چاہوں گا کہ سید زین الرضا قادری صاحب بھی اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ آج کے موضوع کے اعتبار سے. پھر کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علیہ. آج کا جو موضوع ہے یہ انتہائی اہم ہے اس اعتبار سے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ جو بندے اور خالق کا ربط مضبوط کرتا ہے، جی دونوں کو آپس کے اندر جوڑتا ہے. اب اس سے یہ بھی ایک جو بات سامنے آتی ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کے ساتھ، اگر ویسے ہم دنیا میں مثال دیکھیں کہ ہمارا اگر کسی کے ساتھ تعلق ہو اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ان سے معافی مانگے تو ہمارا جو مقام ہے ان کی نظر کے اندر بڑھ جاتا ہے. جیسے والدین، جیسے اساتذہ ہوں تو مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے. تو خالق کائنات تو سب سے بڑھ کر ہیں، اور جب ہم ان کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے رہیں گے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے رہیں گے تو ہم اس کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے.
यहाँ पे अबू बकर भाई मैं एक और बात भी करना चाहूँगा जी कि देखिए कि गुनाह पे तौबा करना ये तो बात है, ठीक लेकिन मज़ा तब है कि जब आप नेक अमल भी करें और फिर उस पे तौबा करें। ठीक है। क्योंकि आप देखिए ना कि एक चीज़ है, हमने कोई भी चीज़ भी खरीदनी हो हम पैसे देते हैं या कोई तो फिर वो चीज़ खरीदते हैं, और अगर हमें बगैर पैसे दिए कोई चीज़ मिल जाए तो वो बात और होती है। तो खालिक कायनात की बारगाह में हमने जो गुनाह करने हैं और जो हमसे गुनाह हो जाते हैं उनसे हम तौबा करते रहेंगे, तो वो तो हम जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन जब हमारा गुनाह नहीं भी होगा और फिर जो है हम तौबा करेंगे तो फिर खालिक कायनात के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। इसकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि आप पूरी पूरी रात सजदे के अंदर गुजार दिया करते थे। सैयदा कायनात की ज़िंदगी को देखें तो वो तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया करते थे कि बारी ताला तूने रात इतनी छोटी बनाई है कि मेरा एक सजदा पूरा नहीं होता। ठीक है, अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामूलात थे और फिर सूरत मुज़म्मिल भी जो है वो इसी ज़िम्मन में नाज़िल हुई कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। ठीक है, निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, क्या महबूब आप क़याम करें मगर थोड़ा करें। ठीक है, निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात करनी है उससे थोड़ा सा कम करें। लेकिन ये है कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा अल्लाह की बारगाह के अंदर क़याम करते हैं, और ये जो इबादत करना है ये भी एक तौबा की एक किस्म कह लें। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह ये आप इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा क्या तुम नहीं चाहती कि मैं शुक्रगुज़ार बंदा बन जाऊं, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे नेमतें अता की हैं मैं उसका शुक्र अदा करूं। और खालिक कायनात का शुक्र के हवाले से देखें तो खालिक कायनात का वादा है कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा अदा करूंगा। और फिर बुजुर्ग भी ये फरमाते हैं, सूफिया भी बताते हैं कि अगर किसी शख्स के रिज़्क़ के अंदर कमी हो, माल दौलत के अंदर कमी हो, या उसके कुछ मामलात ऐसे हों कि जो रुके हुए हों, तो वो कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से आपके वो जो गुनाहों का बर्डन है, वो जो उसकी नहुसत है वो कम होगी, और फिर दिल जो है वो आपका रोशन होगा। दिल रोशन होगा, फिर आपका जो दिल है रोशन होने के बाद उसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ेगा, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ेगा और फिर उसके बाद हम जो भी अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करेंगे तो हमारी जो बात है वो मानी जाएगी और उस पे हमको खालिक कायनात मज़ीद अता करेगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। शाह साहब किबला भी अपने मोहब्बत और अपनी अक़ीदतों के खिराज उस बारगाह में पेश कर रहे थे, और अपने अंदाज में आपने जो है वो इसको डिफ़ाइन किया है। वो करीम है और यकीनन वो करम फरमाने वाला है, फजल करने वाला है। उस बारगाह में बस एक दफ़ा झुकना चाहिए, और यही उसको अदा अपने बंदे की पसंद है कि जब हम झुक कर उस बारगाह से सवाल करते हैं, कुछ मांगते हैं। हमारे अब प्रैक्टिकली तौर पर लाइफ का कुछ मामला ऐसा हो चुका है, इस तरह रमज़ान शरीफ आ गया है, अब हम पहला अशरा है और बड़े मसाजिद हमें फुल नज़र आती हैं, सारे मामला देखते हैं हम लोग, तो अपने रब से मांग रहे हैं, अपने रब को मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही को 15-20 रमज़ान जो है वो गुजरता है, उसके बाद फिर से हम लोग रूटीन में आ जाते हैं अपनी। तो ये असल जो है मतलब अपने मामलात को दुरुस्त करने का जो है वो हमें सुनहरी मौका रमज़ान करीम के हवाले से मिलता है। बक़िया जो हमारे 11 माह हैं वो इसके तवस्सुल इसके सिलसिले में मालिक की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आसान फरमाए, खूबसूरत फरमाए, और हमारे लिए आसानियाँ मज़ीद जो है वो आगे बढ़कर हों। नात शामिल करते हैं प्रोग्राम में। उमर ज़ियाई नक्शबंदी हैं हमारे साथ आज की नशरियात का हिस्सा, और पहले भी माशाअल्लाह खूबसूरत कलाम पढ़ा है। मज़ीद हम चाहेंगे कि आप ज़िक्र मुस्तफ़ा की साथ हासिल। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, और हाजिरो नाजिरो नूर बचर गैब को छोड़,
حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کی مکین آقا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کی مکین کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری وہ نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں نو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. بہت شکریہ عمر ضیاء نقشبندی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ کا یہ خوبصورت زمزمہ جو آپ نے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا مالک کائنات قبول فرمائے. رام صاحب قبلہ جس طرح آپ نے پہلے گفتگو کے آغاز میں اس کی وضاحت کی تھی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جاتا ہے پھر سے گناہ کر لیتا ہے پھر سے حاضر ہو جاتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے مطلب آپ اس بارگاہ میں مذاق کر رہے ہیں اپنے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے حالانکہ وہ اتنا کریم ہے کہ وہ بار بار آنے پر بھی کرم نوازی فرما دیتا ہے لیکن ظاہر انسان اپنے اندر بھی کوئی چیز سوچتا ہے. جس بندے کے ذہن میں یہ سوال ہو یا یہ بات ہو کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے یا فلاں معاملہ کیا ہے فلاں بندے کا دل دکھایا ہے ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں اس کے بعد میں اپنے رب کے حضور پیش ہو کے اپنی گناہوں کی معافی طلب کر لوں گا اس بارگاہ سے تو مطلب گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے لیکن اس کا یہ جو بار بار عمل کرنا ہے یہ کس زمرے میں آتا ہے اور اس کا جو ہے وہ قرآن و سنت کے حوالے سے کیا حکم ہے معاملوں کے؟ بہت اچھا سوال حافظ صاحب آپ نے ریز کیا ہے. اس حوالے سے یہ ہے جیسے پہلے میں نے حدیث طیبہ ذکر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ خالق کی چوکھٹ پہ آتا ہے اور اپنے گناہوں پر آہ و فگا کرتا ہے گریہ زاری کرتا ہے اور کہتا ہے خالق میں نادم ہوں میں نے گناہ کر دیا اور پھر دوبارہ سے وہی گناہ کر لیتا ہے پھر وہی گناہ کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے خالق کی ذات سے مذاق کر رہا ہے. اور جو بندہ خالق کے ساتھ مذاق کرے گا پھر خالق نے ہی اس کے سارے معاملات جو ہیں وہی چلانے اس نے ہیں. وہ تو پھر مالک ہے وہ مالک ہے مالک ہے کریم ہے رحیم ہے اللہ پاک کی ذات. لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے نا پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک بندہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم کہ بندہ جب گناہ کر کے دوبارہ پھر توبہ کرتا ہے اور بار بار اللہ کی ذات سے مذاق کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ کیا کرتا ہے نا کیا بندہ اور پھر اس کو چاڑ لیتا ہے. وہ اس طرح کی مثال دی گئی حدیث طیبہ میں. اور ہمارے صوفیہ حافظ صاحب توبہ ایسی کرواتے تھے نا پہلے ہم نے قرآن و حدیث سے لی دلیل اور پھر سرکار کے فرمان سے ہم لے رہے ہیں. صوفیہ کے توبہ کروانے کا انداز بڑا نرالا ہوتا. ایک اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے بزرگ ہیں ان کو بادشاہ وقت نے دعوت پہ انوائٹ کیا بلایا تو وہ کہنے لگے کہ بابا میں بادشاہوں کی دعوتوں پہ نہیں جاتا
لیکن جب بارہا اصرار کیا تو یہ اللہ والے جو ہیں یہ دل نہیں توڑا کرتے. پھر راضی ہو گئے لیکن چند شرائط رکھ دی. کہا کہ میں آپ کے دربار میں آؤں گا لیکن جہاں دل کرے گا وہاں بیٹھ جاؤں گا, جو دل چاہے گا وہی کھاؤں گا, اور بالآخر مجمع سے مجھے خطاب کی اجازت چاہیے. بادشاہ وقت نے تسلیم کر لی ساری شرائط. اب جب دعوت کا وقت قریب آیا, لوگ جو در جو بادشاہ کا محل بھر گیا اور ڈائننگ ٹیبلوں پہ طرح طرح کے میوجات کھانے لگ گئے. لوگ آ رہے ہیں جوتے لے کر ہی ڈائننگ ٹیبلوں کے پاس گزر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں مزے مزے سے, دعوت سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. اب یہ اللہ کے ولی اپنی ساری عبادت و ریاضت اپنے معمولات سے فارغ ہو کر چلے آئے, اور اس وقت دعوت والے سب دعوت اڑا چکے تھے. آخری مراحل میں دعوت داخل ہو گئی. اب بادشاہ کے محل کے باہر پہنچے تو جہاں پر جوتے اتارنے کی جگہ تھی نا, جہاں جوتے اتارنے کی جگہ تھی اس سے بھی پہلے آپ نے اپنی پاپوش اتار دی اور ننگے پاؤں داخل ہو گئے. سب لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے. اب بادشاہ وقت نے پہلے شرط مانی ہوئی تھی کہ جہاں دل کرے گا وہاں بیٹھوں گا. اب یہ جوتا اتارنے کی جگہ سے بھی پہلے اتار آئے تھے. اب جس جگہ لوگوں نے جوتا اتارا ہوا تھا, چند ایک لوگ ہر مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ سنجیدہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ انہوں نے جوتا اتار رکھا تھا وہاں پر آپ اللہ کے ولی بیٹھ گئے. جب بیٹھے ہیں تو بادشاہ تخت پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے سارا منظر, لیکن بیان نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا کیونکہ پہلے وعدہ کر رکھا ہے. اب جب سب دعوت سے فارغ ہو گئے تو بادشاہ سے اللہ کے ولی کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک لوہے کا تھال لاؤ اور آگ, بہت بڑی آگ جلائی جائے اور تھال کو آگ کے اوپر رکھ دیا جائے. بادشاہ نے چونکہ پہلے وعدہ کیا ہوا تھا تو یہ شرط مانی, اور تھال جب لال ہو گیا نا, سرخ ہو گیا, تو یہ اللہ کا ولی اس تھال کے اوپر کھڑا ہو گیا, ننگے پاؤں کھڑا ہو کے نا کہتا ہے اے باری تعالیٰ, آج سارے دن میں نا تیرے اس بندے نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا. آگے بڑے تاریخی جملے ہیں سامعین و ناظرین. اللہ کے ولی کے کہنے لگے کہ میں نے سارے دن میں ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا, اس کے چبانے میں بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ مجھے معاف کر دینا. اور پھر ادھر گئے, تھال سے نیچے تشریف لے آئے اور پھر کہا لوگوں سے اے لوگوں, باری باری اس تھال کے اوپر آ جاؤ, ایک ایک کر کے اس تھال کے اوپر آ جاؤ, اور جو آج کی دعوت میں تم لوگوں نے کھایا ہے نا اس کا حساب دو. اب مجمع میں کوہرام بپا ہو گئی. اللہ والوں نے ایسی توبہ کروائی کہ سارا مجمع طائب ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضور آج کے بعد ہم اللہ کی نعمتیں کھائیں گے بھی اور اس کا شکر بھی ادا کریں گے, اور اگر کوئی کمی رہ گئی, کوتاہی رہ گئی تو اس پر ہم نادم ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کے توبہ کریں گے. اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, بے شک اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ ایک آپ بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے, ریاض الصالحین میں بھی آپ علامہ نووی نے بڑا اس کو زور و شد و مد سے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک قاتل تھا 100 بندوں کا, وہ راہب کے پاس چلا گیا اور راہب کے پاس جا کے کیا کہتا ہے کہ میں نے 100 بندے کا قتل کیا, بتا اللہ مجھے بخش دے گا. تو راہب کہنے لگا اسے تجھے نہیں بخشے گا اللہ, تو 100 بندے کا قاتل ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا, تو 100 کا قاتل ہے. تو راہب کے اس کہنے پر اس نے اس کا بھی گلا کاٹ دیا, 101 کا قتل کر کے نا. اب وہ بندہ کسی اللہ کے ولی کے بارگاہ میں چلا گیا اور اس نے کہا کہ حضور میں 101 بندے کا قاتل ہوں, بتائیے مجھے رب بخشے گا کہ نہیں. تو اللہ کے ولی کہنے لگے او بندہ خدا, اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے, بڑی کریم ہے, تمہارا توکل مضبوط ہونا چاہیے, اس کی رحمت پہ تمہارا بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے. تم اس کی رحمت پہ بھروسہ کر کے معافی مانگو. وہ معافی مانگ کے ابھی نکلا ہی تھا کہ فرشتوں نے آ لیا, موت کے فرشتوں نے آ لیا. اب جان کف سے انسری سے پرواز کر گئی, اس کی جان کف سے انسری سے پرواز کر گئی. اب فرشتوں میں جھگڑا پڑ گیا. جنت والے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے, دوزخ والے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے. اس نے تو کبھی نیکی کی نہیں, یہ تو قاتل تھا.
اب کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں رب نے جبریل کو ثالث بنایا. واہ جبریل آ گئے کہنے لگے مجھے خالق نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین کو سکیڑ دو جہاں پر اس نے گناہ کیے, اس زمین کو وسیع کر دو جہاں پہ اس نے توبہ کی, توبہ کی, سبحان اس اللہ, کا راستہ جنت کے قریب کر دیا گیا. کیا بات, اس کا راستہ جنت کے قریب کر دیا. وہ خالق تو بہانے ہمیں دے رہا ہے, دیکھیں رمضان مبارک دے دیا, الحمدللہ, رمضان کی ببرکت گھڑیاں دے دی, کیا او بات. بھائی آ جاؤ روزے رکھو اور مجھے منا لو. منا لو. وہ شب توبہ ایک آتی ہے, شب برات, لیکن اس کی ہر شب توبہ ہے. سبحان اللہ, اور اللہ کی رحمت اس ایک خاص رات میں پہلے آسمان پہ جذبہ فگن ہوتی ہے اپنی رحمت کے شایع نشان. لیکن رمضان مبارک کی ایسی کریم ساعتیں ہیں کہ ہر رات میں اللہ کی ذات پہلے آسمان پہ آتی ہے اور کہتی ہے آ جاؤ مجھ سے مانگ لو, بخشش کا پروانہ میں دینے کے لیے تیار. خوبصورت آ جاؤ بس آنا ہے اس کی بات. علامہ ذیشان اختر صاحب پیش کر رہے ہیں اور یقیناً بس انداز اس بارگاہ میں دیکھے جاتے ہیں اور وہ تو ہے ہی کریم کرم فرمانے والا. تو یہ ماہ مبارک بھی مالک نے ہمیں اسی ہے جو ہے وہ عطا کیا ہے. اپنی جانب سے ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ اپنے رب کو بنایا جائے. ڈاکٹر صاحب کی بلا سے بھی ہماری گفتگو جہاں پر صحت پر بات ہوتی ہے, آج کینسر کے حوالے سے گفتگو ہے اور 2-3 جو ہے وہ چیزیں پہلے ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم جو ہے وہ اس پر گفتگو فرمائی ہے. ڈاکٹر صاحب جہاں پر بات کینسر کی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑھتی ہوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے, بڑی خاص میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو چیز نظر آتی ہے اور جس میں بہت سی ہماری ایسی نوجوان بہنیں بیٹیاں بھی ہیں جو اس کا شکار ہوئی ہیں, اور بلکہ ہم نے اموات دیکھی ہیں مطلب خود سے جو ہے وہ, تو اس میں کیا وجوہات ہیں, مطلب اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے بچیاں بیٹیاں ان کے لیے کیا وجہ ہے, اور جو تھوڑی ایجڈ ہیں ان کے لیے کیا وجہ ہے, اس کی تھوڑی سی آپ بتائیں. یہ اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. ایک تو اس کی بڑی وجہ بن سکتی ہے ارلی ایج کی شادی, ٹھیک ہے, پھر اس کا بچے کا پریگننٹ ہوگی, یہ اس کی وجہ بنتی ہے ارلی ایج کی شادی. اور ایک اس کی لیٹ شادی, یعنی ٹائم پر شادی جو ہے نا وہ نہ ہو, 30 سال سے ابو شادی, وہ بھی اس کی وجہ ہے. ایک اس کی بہت اہم وجہ ہے, ہماری آج کی خواتین کو ایک کیا ہے کریز ہے کہ وہ بچوں کو فیڈ نہیں کرواتی. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوراک رکھی ہوئی ہے بچے کے لیے کہ اس سے بچے کی اتنی زیادہ قوت مدافعت بڑھتی ہے. آپ دیکھیں جو بچے فیڈ لیتے ہیں نا اپنی والدہ کا, وہ بیمار بھی اتنی جلدی ہوتے ہیں, ان میں قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جو مصنوعی لیتے ہیں دودھ جیسے دوسرے دودھ ہوتے ہیں ان کے استعمال سے بچے آئے دن بیمار. ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ جب آپ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو 2 چیزوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. ایک تو وہ بریسٹ کینسر کے شکل میں ان کو سزا بھگتنی پڑتی ہے, ایک بچے کو بیماریوں کی سزا بھگتنی. ایک اس کی اور بہت بڑی ہے وجہ, وہ ہے میڈیسن کا استعمال جو ہم برتھ کنٹرول کے لیے کرتے ہیں. جب بھی ہم نیچر, یہ میں اکثر بات کرتا ہوں اور آپ بھی اس کی جتنی مرضی مثالیں لے لیں, ہمارا خوبصورت مذہب ہے, اس میں اتنی بڑی وضاحت ہے کہ سوچ نہیں سکتے. ہم جب بھی نیچر سے ہٹتے ہیں نا تو بیمار ہوتے ہیں. اور جب بھی ہم برتھ کنٹرول کے لیے, یعنی بچے کو ہم میں ایک میں ہے کہ میں ابھی بچہ نہیں پیدا کروں گی, ہم ابھی بچہ نہیں پیدا کریں گے, ہم 2 سال بعد کریں گے, نظام ہے قدرت ہے. تو پھر جب وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے برتھ کنٹرول میڈیسن دیتے ہیں, تو یہ بھی اس کی بریسٹ کینسر ریئیکشن جو ہے اس کا ریئیکشن ہے, کیونکہ ہم اپنے سرکل کو خراب کرتے ہیں. جب ہم اپنے سرکل کو نیچر سے ہٹاتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں, اس کو بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے رب کو بھی اپنے رب کو بھی خراب کرتے ہیں. اور بڑے سورس ہیں جس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. اور ایک اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل مصنوعی بریسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہوئی ہے. یہ چھاتیاں خوبصورت بنانے کے لیے ہم دوائی استعمال کرتے ہیں, کریمیں استعمال کرتے ہیں, تو وہ بھی مصنوعی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. جب بھی ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, ہم نظام میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے اتنی خوبصورت باڈی بنائی ہوئی ہے, یعنی اس جیسی مشین نہ تو کوئی آج تک بنا سکا اور نہ کوئی بنا سکے گا. تو اس مشین میں جب ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ بھی کرتے ہیں, کوئی آلٹریشن کرتے ہیں, تو پھر ہم اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں.
تو بریسٹ کینسر کی حفاظت کے لیے جو 2-3 چیزیں ہیں اس میں ہمارے ملک میں ترقی یافتہ ملک میں اس کی جو ایوریج ہے بہت زیادہ ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت ہے، اور اس میں گورنمنٹ لیول پہ بہت سارے اویئرنیس ہے، اس کے ٹیسٹ وغیرہ بھی فری ہوتے ہیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں وہ اپنا انزائم سیلف ایگزامینیشن بھی کرتے رہے، کیونکہ کسی بھی صورت میں آپ کی چھاتی میں کوئی بھی گلٹی آ جاتی ہے، کوئی چھوٹا سا ٹیومر بن جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر ٹیومر ہی بریسٹ کینسر ہو، لیکن جہاں بھی آپ کو اپنی چیسٹ میں ابنارمیلٹی نظر آئے تو ہمیں فوراً ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ سیلف ایگزامن کریں اپنا، آپ چیک کراتے رہیں. اور دوسرا، ہر قسم کی برتھ کنٹرول میڈیسن کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر استعمال کریں. اور دوسرا کہ جب آپ پریگنینسی میں آئیں تو اس وقت سیلف میڈیکیشن کریں. اور پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں میں جنت رکھ دے، یہ دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے کہ آپ ماں بنے گی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاؤں میں جنت رکھ دی. تو جب اللہ آپ کے پاؤں میں جنت رکھ دے تو پھر جنت کے لیے آپ دل بڑا کر کر اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں تاکہ آپ کی دنیا بھی سرخرو ہو اور ایک ناموذی مرض سے بھی آپ محفوظ ہو. جو بھی عورتیں اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں وہ 99% ابو بکر صاحب بریسٹ کینسر کے مریض نہیں بن سکتے. اور پھر ایک اس کی وجہ اولڈ ایج بھی ہے، یعنی اگر ہم 60 سے باب جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں بریسٹ کینسر کی طرف آ سکتے ہیں. تو اس لیے اس صورت میں بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم سیلف ایگزامینیشن کرتے رہیں اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہر ایج میں آپ کرتے رہیں تو آپ انشاءاللہ بریسٹ کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ناظرین محترم، گفتگو ہماری جاری ہے، یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. احساس رمضان دیکھتے رہیے، بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. احساس رمضان 7 نیوز پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. ڈاکٹر میاں منور حسین صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. علامہ ذیشان اختر چشتی صاحب اور سید زین الرضا قادری صاحب، اور ابھی ہمارے ایک مہمان نوجوان ہمیں جوائن کیا ہے محمد رمضان قادری نے. آئیے ہم سب سے پہلے ان سے ایک نعت رسول مقبول سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. آپ مائک لیجیے اور ذکر مصطفیٰ کی یہ سعادت حاصل کیجیے. بسم اللہ. جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے. یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے. اتنا کرم کیا ہے اپنا بنا لیا ہے، اتنا کرم کیا ہے اپنا بنا لیا ہے، قدموں میں رکھ لیا ہے سرکار کی عطا ہے، قدموں میں رکھ لیا ہے مجھ کو، قدموں میں رکھ لیا ہے سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے. بابا فرید و داتا سلطان باہو خواجہ، بابا فرید و داتا سلطان باہو خواجہ،
सबने यही कहा है सरकार की अता है जो भी मुझे मिला है इश्क़ नबी को पाकर आका पे सब लुटा कर इश्क़ नबी को पाकर आका पे सब लुटा कर सदीक ने कहा है सरकार की अता है सरकार की अता है जो भी मुझे मिला खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहम्मद रमज़ान कादरी। जो कुछ मुझे मिला है सरकार की अता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और आक़ाए करीम का इश्क़, आक़ाए करीम की मोहब्बत हमारे सीनों में और आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की जो मोहब्बत का परवाना है, यकीनन ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर हों तो मुकम्मल इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है और यही ईमान के जुज़ का हिस्सा है, हम ये समझते हैं। अल्लाह करीम हम सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब किबला, मौजूद चूँकि हमारा जो आज का कैंसर के हवाले से है ये बहुत वसी है और इसमें बहुत से अजीम पहलू भी और भी बाकी हैं जिन पर हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़कर कंटिन्यू कर लेंगे इसको। लेकिन आज के प्रोग्राम के वक्त इख्तिताम में मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह पहले आपने वो जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बयान किया वो तो वजाहत हो गई कि जिनके साथ ये मामला है या उनके लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से। तो अब ज़रा ये बताइए कि जो मतलब ज़ाहिर इस फेज से गुजर रहे हैं, जिनके साथ ये मामला हो रहा है, उनके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या हो सकती हैं और उनके लिए SOPs क्या होने चाहिए, ये हमारे ज़रा देखने सुनने वालों की अपना जी। इसमें सबसे पहले ये है कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं उसमें 2-3 कैटेगरी है। अगर पहली स्टेज पे है तो वो भी तकरीबन ठीक हो जाता है, दूसरी स्टेज पे भी वो ठीक हो जाता है, तीसरी स्टेज पे और चौथी स्टेज पे उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है। ओके, यानी हम इसकी डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि पहली स्टेज जो इसकी होती है वो ये होती है कि अगर यहाँ कैंसर है तो इसी जगह पे, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि होम्योपैथी में उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी दवाई आता है और इसमें सर्जरी में भी उसको ये है कि उसको हम रिमूव करते हैं। दूसरी सिचुएशन में ये है कि उसका थोड़ा सा फैलाव पीछे की तरफ मूवमेंट हो जाती वो सेकंड स्टेज पे है। है, ठीक है, उसमें फिर ये होता है कि दवाइयाँ तो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, रिमूव करने के बाद उसमें रेडिएशन और दूसरे बड़े बड़े बात है, लेकिन मरीज किसी हद तक सर्वाइव कर जाता है। तीसरी स्टेज इसकी ये हो जाती है कि फिर वो आपके पीछे लम्स तक चला जाता है, आपके लीवर तक चला जाता है और जब वो फैल जाता है तो फिर वो अजियत वाला मसला होता है। ऐसे लोग जो इसमें मुब्तला हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है, वो उसमें क्योर तो नहीं है, एलोपैथी में भी क्योर नहीं है। ये नहीं कि एलोपैथी छोड़ दें, लेकिन होम्योपैथी को भी साथ ट्राई करें। उसकी जो अजियत होती है ना, जो तकलीफें होती हैं, वो होम्योपैथी में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो वो फर्स्ट एड के तौर पर अगर वो एलोपैथी इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ होम्योपैथी भी इस्तेमाल करें तो वो काफ़ी हद तक सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे भी इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। अगर आपकी पहली स्टेज या दूसरी स्टेज है तो इसमें आप ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो सोर्स बंद कर दें, जिन सोर्स से कैंसर हो रहा है, जैसे पेन किलर्स हैं, आपके नॉन स्टिक बर्तन है, प्रेशर कुकर है, ओवन है, ये सारे सोर्स क्लोज कर। अच्छा, ये नौजवान हमारी नस्ल के लिए बेटियां, हमारी बहनें जो फास्ट फूड का भी कुछ इसमें लिंक इस वाले से? देखिए, होता ये है कि हमारी बॉडी को अगर 1800 कैलोरी चाहिए, ठीक है, तो हमें मुख्तलिफ तरीकों से जब बॉडी को 1800 कैलोरी मिलती है तो वो बॉडी बड़े अच्छी सर्वाइव करती है। उसमें चाहे आप फास्ट फूड ले लें, यानी एक बोतल में एक कोक की बोतल में 250 कैलोरी है, ठीक है, एक बर्गर में कम अज कम 450 कैलोरी।
تو اگر اب نارمل صحت مند جو ہارڈ ورک کرنے والا ہے اس کو 2200 کیلری چاہیے، اور جو ہارڈ ورک نہیں کرنے والا ہے، آفس ورک کرنے والے، ان کو صرف 1400 سے 1600 کیلری چاہیے. اور اگر وہ 2 برگر کھا لیتے ہیں، 2 بوتلیں پی لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کی کیلری کا لیول ختم ہو گیا، اب ان کو مزید نہیں کھانا چاہیے. تو وہ اس حد تک تو سروائیو کر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کیلریز کی مقدار سے زیادہ کھاتے ہیں تو پھر وہ سارا آپ کی باڈی میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ باڈی میں ڈپازٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ساری بیماریاں کی جڑ بن جاتی ہے. جو بھی مرضی بیماری، اس میں بلڈ پریشر بھی آ جاتا ہے، اس میں کینسر بھی آ جاتا ہے، اس میں ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے، گردے فیلئر بھی آ جاتا ہے. اور یہ سارا کچھ اوور ایٹنگ کی ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا. تو فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں 50% تو وہ بھی اوونوں میں یوز ہوتے ہیں. اور اوون کی جو میں ڈیفائن کر دوں کہ جو گیس کی اوون ہے نا ان کی پرابلم نہیں ہے. جو الیکٹرک اوون ہے جس میں بجلی گزرتی ہے وہ سروائیونگ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو جو لوگ اس موذی بیماری میں مبتلا ہے وہ سورس ختم کریں، یہ ہر چیزوں پہ سختی سے پابندی لگا دیں جو میں نے بتائی ہیں جو کینسر کی وجہ بنتی ہے. اور کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایمرجنٹ ایسا پیدا نہیں کیا، ڈاکٹر تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور ایسا بھی وقت آیا ہے کہ آپ مریض کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں بچ سکتے اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ جو آپ کی باڈی امیونٹی ہے نا، اس کو صرف 2 چیزیں ڈیولپ کرتی ہیں. ایک وہ چیز ڈیولپ کرتی ہے، ایک وہ چیز ہے کہ آپ بیزار ہو جائے لوگوں کے لیے اور مفید ہو جائے لوگوں کے لیے. اگر آپ لوگوں کے لیے بیزار ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی باڈی سے نیگیٹو سوچیں اور نیگیٹو جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے نا، برا سوچنا چھوڑ دیں، تو آپ کی پازیٹیو جو شعائیں ہیں نا وہ زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں اور آپ کی باڈی زیادہ اس میں امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہمارا قرآن پاک میں سورہ رحمان ہے، وہ بھی شفا ہے، پھر رمضان مبارک ہے. سبحان اللہ. تو بیماری ہمیشہ آپ کو آپ کے کسی نہ کسی ایسے رد عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی آپ کو جب آپ آؤٹ آف وے جاتے ہیں تو اللہ سے آپ معافی، پہلے جب آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو آپ لا علاج بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا دے گا. تو اس رمضان کے مہینے میں آپ صدقہ خیرات کریں، اپنے ان لوگوں کو، ان عزیزوں کو ملے جن لوگوں کو آپ اگنور کر چکے ہیں، اپنے ان دوستوں کو ملے جن لوگوں کو آپ نے سزا اذیت دی ہے، کوئی برا کیا، ناراض کر رکھا ہے. ان سب لوگوں سے آپ دوستی کر لیں اور ان کو اپنی نیگیٹو ویوز باہر نکال دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لا علاج کی سٹیج پہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رکعت دے گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب کی بہت شکریہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ پیغام بس آج کے پروگرام میں جو ہم نے مکمل گفتگو کی تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. جی تمام ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا جو خوبصورت موضوع تھا توبہ کے حوالے سے، اس کا لاسٹ پہ پیغام یہی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو غسل دیا جانے لگا نا تو آپ کی پشت پہ کوڑوں کے نشان دیکھے گئے. حالانکہ ان سے بڑا برگزیدہ اللہ کو منانے والا بندہ کوئی نہیں ہے کہ یہ جیسے کہہ دیتے تھے اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا، اللہ جس راہ سے گزر جاتے تھے شیطان فرا یا پھر تو فرار ہو جاتا تھا، لیکن ان کی پشت پہ کوڑوں کے نشان تھے. آپ کے بیٹے ابن عمر سے پوچھا گیا کہ بابا کی پشت پہ کوڑوں کے نشان کیسے؟ تو کہنے لگے یہ روزانہ ان کا معمول تھا، ان کا ایک معمول تھا. ناظرین و سامعین، ہمارا بھی معمول عمر فاروق جیسا ہونا چاہیے. ان کا معمول یہ تھا کہ یہ اپنے رات کو سونے سے پہلے 2 نفل ادا فرماتے اور ان کو صلاۃ التوبہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا. 2 نفل پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور درہ اپنی پشت پہ لگاتے اور کہتے، اے عمر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے کہ آج کوئی مستحب عمل تو نہیں چھوڑ گیا، آج کسی کا حق تو نہیں کھا لیا، آج کسی کی حق تلفی تو نہیں کر لی، آج حدود اللہ کو پامال تو نہیں کیا، حقوق العباد کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا. پہلے کوڑا مارنا ہے پھر. حالانکہ یہ وہی ہیں کہ جن کے سامنے توبہ کرنے والے کی شراب سرکہ بن دیا. اللہ پاک ہم سب کو توبۃ نصوحہ عطا فرمائے اور اپنے خوف سے رونے والے آنسو عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آخر پہ لیتے جائیے. رمضان مبارک کی بابت برکت گھڑیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو بندہ اللہ کے خوف سے
روتا ہے اور مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا اشک آ جاتا ہے نا آنکھ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دخول جنت کر دے گا. اور اگر رونا نہیں آتا، صحابہ کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں رونے جیسا منہ بنا، اپنے گھر میں مسجد بیت بنا لیں جہاں پر آپ صلاۃ التوبہ دو نفل پڑھیں، اللہ کو منائیں، رحمان رحیم کی تسبیح پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے گریہ داری کریں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. اللہ فضل فرمائے، اللہ میں توبۃ نصوحہ کی توفیق. جزاک اللہ جی. سید زین الرضا قادری صاحب سے میں چاہوں گا آج کے موضوع پر پروگرام پر آپ پیغام مختصر انداز میں. ماشاءاللہ اس موضوع پر بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور علامہ صاحب نے جس طرح بتایا کہ آپ نے سوال کیا کہ بار بار انسان توبہ کرتا رہتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا، ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو توبہ کر لے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے، تو اس کی شان و عظمت کا عالم کیا ہے. کہ حضرت بی بی اجمی تصوف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور سود کا کاروبار کیا کرتے تھے. مختصر کہ حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ ان کی بیعت ہوئی اور ان کے ہاتھوں میں انہوں نے توبہ کی. اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت جنید بغدادی نہر کے کنارے کھڑے ہیں اور انہوں نے دریا پار کرنا ہے، نہر پار کرنی ہے. تو حضرت حبیب اجمی بھی پاس آ گئے تو کہنے لگے کہ قبلہ کیسے کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو کشتی کا انتظار کر رہا ہوں کہ بندہ آئے، کشتی لے کے آئے اور میں یہاں سے دوسرے کنارے پر چلا جاؤں. اب وہ حضرت حبیب اجمی وہ پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئے، دوسرے کنارے پر گئے، پھر واپس آ گئے. اب حضرت جنید بغدادی حیران ہوئے، کہنے لگے کہ حبیب اجمی یہ کیسے مقام حاصل کیا؟ تو کہنے لگے کہ وہی جو آپ سے سیکھا ہے، وہی جو آپ کی بارگاہ سے مجھے فیض ملا ہے، میں تو اس پہ ثابت قدم رہا ہوں، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دے دیا. تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ دیکھو جو مجھ سے سیکھنے والا آج کس مقام پر پہنچ گیا. تو توبہ پہ وہ ڈٹ گئے اور خالق کی کائنات نے ان کو ولیوں کا سردار بنا. سبحان اللہ جی، یہ تو خوبصورت بات ہے. اور یہ تو نارملی بھی لائف میں اگر ہم دیکھیں گے، ہم کسی اپنی ایسی حق بات پر مطلب حق کے آگے ڈٹ جانا، حق پہ بندہ کھڑا ہو جائے تو یقیناً پھر تاجدار کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اس حوالے سے بھی، اور جن کے صدقے میں کائنات کی پوری جو ہے وہ کائنات وجود میں آتی ہے اور اسلام کی بقا ہے. تو یہ یقیناً ایک نارملی ماشاء اللہ سید شاہ صاحب نے خوبصورت پیغام جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آخر میں تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر صاحب کی اللہ کا بہت شکریہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کی زندگی دے، صحت والی، سلامتی والی. علامہ ذیشان اختر چشتی صاحب تشریف لائے، نام صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. سید زین الرضا قادری صاحب تشریف لائے اور محمد رمضان قادری. جاتے جاتے ہم اس بچے سے انشاءاللہ نعت رسول مقبول سنیں گے. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی نے ساتھ دیا انشاءاللہ تو یقیناً آپ سے ملاقات جو ہے وہ ہر روز انشاءاللہ ان ماہ مبارک میں ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. مجھ خطا کار سار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سار اور یوں ادا کرتے ہیں اوشاک محبت کی نماز. یوں ادا کرتے ہیں اوشاک محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سار اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم
انسان مدینے